اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ ہم لوگ آج بات کریں گے ایک بڑے ایونٹفل NA-245 اور PS-115 کے الیکشن کے پروسیس کے حوالے سے، جس کے اندر پہلے تو کشیدگی اگر تھی تو حقیقی اور MQM جو پرانی حقیقی اور پرانی MQM کی فائٹ تھی وہ ریسرفیس ہوئی۔ یہ وہ سیٹ ہے جس کے اوپر ریحان ہاشمی صاحب نے بہت اوور-ویلمنگلی جیتے تھے، 1,15,000 ووٹ لیے تھے، لیکن یہ وہی سیٹ ہے جس کے اوپر PTI نے بھی 2013 کے جنرل الیکشن میں 50,000 سے زیادہ ووٹ لیے تھے۔ PTI ایک 1/3 آف دا ووٹ آف دی MQM لے کے سامنے آنا، 1/3 آف دا ٹوٹل ووٹ نیرلی لے کے سامنے آنا، MQM کے آدھے ووٹ لینا، ایک نو مین فیٹ۔ اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ MQM کا آپریشن کی فیز کے بعد 246 میں ہو چکا تھا، 245 بھی ان کی ایک بہت اسٹرانگ سیٹ ہے، لیکن اس کے اندر کم از کم PTI کے لیے لٹمس ٹیسٹ تھا کہ PTI کی پالیسی کہاں کھڑی ہے۔ اور MQM کے خلاف مصطفیٰ کمال صاحب حالانکہ وہ کنٹیسٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کی ایلیگیشنز کے بعد MQM کے اوپر کیا اثر آیا ہے؟ جواب جو نکلا وہ یہ کہ کوئی اثر نہیں آیا۔ MQM نے تھمپنگ مارجن کے ساتھ نیرلی 40,000 ووٹ لیے۔ جو اگلے کنٹیسٹنٹ آئے ان کے 3,000 کچھ ووٹ تھے، یعنی کہ 10 گنا زیادہ تھے MQM کے ان سے ووٹ، اور پھر 1,500 ووٹ ملے امجد اللہ خان صاحب کو۔ اور ہم امجد اللہ خان صاحب کا نام اس لیے لے رہے ہیں اس لیے کہ وہ الیکشن سے 2 دن پہلے تک اور الیکشن کے ٹکٹ پر وہ PTI کے تھے، اور پھر آلس صبح مطلب ان کو خیال آیا کہ وہ اب MQM کے ہو جائیں، اور پھر MQM نے ایک پریس کانفرنس کی، جس پریس کانفرنس کا انویٹیشن انہوں نے سب کو ٹیکسٹ کر کے بھیجی، PTI والوں کو بالخصوص کہ دیکھیے گا آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ اور اس پریس کانفرنس میں نچوڑ یہ نکلا کہ امجد اللہ صاحب نے نہ صرف دستبردار ہوئے وہ MQM کے لیے، بلکہ انہوں نے MQM کو بھی جوائن کر لیا۔ ان کے اس جوائننگ کے اوپر مذاق جو تھا وہ کچھ ڈیمپن کیا نجمی عالم صاحب نے، پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ، جنہوں نے کہا کہ یہ تو میرے پاس بھی آیا تھا، کہا تھا کہ مجھے پیسے دے دو تو میں تمہارے لیے دستبردار ہو جاؤں گا۔ اب امجد اللہ خان صاحب سے یہ بات کلیریفائی کرنے کے لیے ہم نے جب انہیں فون کیا تو یہ اب MQM میں 1 دن پرانے ہیں، اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا میڈیا سیل ہوتا ہے، اس میڈیا سیل کو آپ کانٹیکٹ کریں تو میں آ سکوں گا ورنہ میں خود نہیں آ سکتا۔ اب میڈیا سیل کو کانٹیکٹ کیا تو میڈیا سیل نے obviously کہا کہ نہیں یہ اویلیبل فار کامنٹ نہیں ہے، لہٰذا ہم حیدروی صاحب یہ ہیرسے پہ ہی کام کر سکتے ہیں کہ ہوا کیا، پیسوں کی ٹریڈ ہوئی، یہ کیا چاہتے تھے۔ ان کے والد صاحب کا ایک ویڈیو ہے جو کہ PTI کے علی زیدی صاحب نے سب کو دیا ہے، جو کہ والد صاحب بھی انہی کی طرح کلیس ہیں۔ علی زیدی صاحب پوچھتے ہیں یہ کیا ہوا، والد صاحب کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا کیا ہوا۔ چہرے سے کوئی مجھے جبر نہیں نظر آیا، نہیں چہرے سے بھی لگا کہ جیسے کہ وجہ جو بھی ہو وہ خیال سرائی ہے اس وقت، لیکن کوئی ایسا PTI کلیم نہیں کر سکی میرے خیال سے ود اینی ایویڈنس کہ اس میں کوئی جبر کا عنصر ہے، حالانکہ بہت ہی سسپیشس حالات ہیں۔ آپ 1 دن پہلے لائلٹی چینج کریں، آن دا فیس آف اٹ سیمز ویری میلیفائڈی کہ یا جبر نہیں بھی ہے تو کینڈیڈیٹ کی بدنیتی اس میں نظر آتی ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے انہوں نے PTI چھوڑ دی، MQM جوائن کر لی، اور اس حقائق سے اب انکار نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم آج کریں گے، بھی ہمارے معزز گیسٹ بھی ہیں، بلکہ آئی تھنک میرے ساتھ والے علاقے کے MPA بھی ہیں، خرم شیر زمان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ خالد افتخار صاحب ایٹ آور شو آف کورس، خالد افتخار صاحب ریپرزینٹنگ دی MQM، آف کورس MQM کو بھی یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو خرم شیر زمان صاحب، ہاؤ ڈو یو گو کراچی میں 2013 موئی صاحب نے خود بتایا 50,000 ووٹ بہت ووٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ایک عنصر تھا اینٹی MQM ووٹ آپ کو سارا پڑ گیا، لیکن ایک تبدیلی نئے پاکستان کی ہوپ میں بھی آپ کو پڑا، ینگ لوگ میں جانتا ہوں جو MQM کو ووٹ دیتے تھے انہوں نے آپ کو دیا، اور ایک ہوپ تھی اور آپ جڑ گئے تھے ایک نئے پاکستان کے خواب کے ساتھ، اور وہ ہوپفلنس نیگیٹیوٹی میں بدلی، دھرنوں میں آپ کی ایک طرح سے سیاسی جو ڈیفیٹ ہوئی اس سے آپ کے مورال نیچے آیا، اور پھر ہم نے دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے کراچی میں اب یہ حال ہو گیا آپ کا۔ دیکھیں سب سے پہلے تو اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ جنرل الیکشنز کو اور بائی الیکشنز کا جو آپس کا کمپیریزن جو ہے نا آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے، ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ جنرل الیکشنز کے اندر عوام کے اندر ایک جوش اور جذبہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے نکلنا ہے اور اپنے لیڈرز کو چوز کرنا ہے اور چینج لے کر آنا ہے، کچھ چینج کے لیے جاتے ہیں، کچھ روایتی لیڈرز کے لیے جاتے ہیں، تو اس وقت 50,000 ووٹ ملنا اور ابھی ووٹوں کا یہ سلسلہ ہونا، اس کا مطلب بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کے اندر کچھ کمی آئی ہے۔ میری نظر کے اندر پاکستان تحریک انصاف آج پہلے سے زیادہ مقبول جماعت ہے۔ بلدیات کے الیکشنز کے بارے میں بھی اگر آپ بات کریں گے تو دیکھیں اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ عوام کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ خاص طور پہ جو حکمران جماعت ہیں ان کی طرف جائیں۔ MQM حکمران تو نہیں تھی نا، MQM حکمران نہیں تھی نا، بالکل ابھی ہے، لیکن MQM کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ MQM آن اینڈ آف گورنمنٹ کے ساتھ شامل ہوتی رہی ہے، جیسے کہ پچھلے 5 سال جو تھے پہلے ان کے دور کے اندر اس میں یہ
5 سال جو ہے پیپلز پارٹی مجھے کے ساتھ لگتا ہے جیسے لوگوں کا اعتماد جو کام آپ کے اندر تھا کہ آپ یہ نہیں کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں آپ ہو رہے ہیں یا انسنسیئر ہیں. آئی تھنک لوگوں کا اعتماد کہ آپ تبدیلی لا سکتے ہیں اس کو ٹھیس پہنچی ہے, آپ کی ایبلٹی ٹو افیکچویٹ چینج. دیکھیں ایک نئی جماعت ہے, ٹھیک ہے, 18 سال آپ پہلے نہ دیکھیں, 2013 کے اندر آپ کہیں کہ پاکستان کس طرح آئی ہے, اور پورے پاکستان کے اندر ہر سیاسی جماعت کے سامنے جو آج اقتدار کے اندر ہے یا جو پاور میں رہ چکی ہے یا جو کہتی ہے کہ یہ ایریا ہمارا, یہ شہر ہمارا, اس کے سامنے بھی نمبر 2 پوزیشن کے اوپر کھڑی ہے آج بھی. اور کم سیٹیں ہونے کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ جو رول پاکستان تحریک انصاف نے ایز اے اپوزیشن ممبر پلے کیا ہے. You are the real opposition, sir. But are you playing wise and smart opposition politics? سوال یہ ہے. دیکھیں ہم تو بالکل وائز پولیٹکس پلے کر رہے ہیں, لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ خالی پاکستان تحریک انصاف ہی جو کھڑی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی, اور جتنی جماعتیں ہیں آج وہ سب ہمارے اپوزیشن پی ٹی آئی ہے. بالکل. لیکن کیا پی ٹی آئی میں وہ سیگیسٹی, وہ وزڈم, وہ پولیٹیکل ایکیومن, وہ تجربہ ہے کہ وہ اس طرح کی سیاست میں سرخرو ہو سکے؟ ابھی تک تجربہ نظر نہیں آیا. تو ہمیں 2013 کے الیکشن میں ایک آپ دیکھیں کہ کے پی کے اندر تجربہ کرنے کو ہمارے پاس ایک لمبا ٹائم ہے, اور اگر اس میں بھی اگر ہم تجربہ نہ کر پائے اور ہم اس میں کامیاب نہ ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر آگے ہمیں مشکلات ہوں گی, لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں. آپ کی ایک اچھی اپوزیشن اور گورننس کی رپورٹیں بری نہیں ہیں, آپ کی سیاست اور آپ کی وزڈم کہ آپ نے سیاست کس طرح کرنی ہے اس کے حوالے سے بڑے سوالیہ. میں سمجھتا ہوں ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا, اور ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے فرام 2013 ٹل نو 2016. اٹس اے لرننگ پروسیس, اور 2018 میں آپ کو بتاؤں کہ بہتر ریزلٹس آئیں گے, اور امید ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی موقع ملے گا قوم کی خدمت کرنے کا, اور کر کے دکھائیں گے. اسٹرانگر کیوں بہتر آئیں گے؟ آپ کی کیا پولنگ ایجنٹس کی جو ہے ایجوکیشن میں اضافہ ہوا ہے کہ آپ کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تھی پی ٹی آئی کی سپورٹ میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے انٹو سم تھنگ. جو تنظیمی معاملات ہیں اس کے اندر اگر آپ کمپیریزن ہمارا ایم کیو ایم سے کرنا چاہ رہے ہیں تو دیکھیں میں اس میں ایڈمٹ کروں گا کہ ڈیفینیٹلی سر معذرت کے ساتھ خرم صاحب, میں ایم کیو ایم سے نہیں کرتا, میں کسی بھی نارمل سین ایوریج جماعت سے کرتا ہوں, جماعت اسلامی سے کرتا ہوں, جس کے ان حلقوں میں سے جہاں پہ پروفیسر غفور احمد صاحب الیکٹ ہوتے تھے وہاں سے ضمانتیں ضبط ہوتی ہیں NA 246 سے. ان کی بھی پارٹی کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ آپ کو رات کو 2 بجے نہیں میسج کرتا کہ میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں, پھر میسج کرے کہ نہیں اب نہیں کر رہا میں پریس کانفرنس کی جگہ جہاں تھی وہاں پہ لڑائی ہو جائے, پھر وہ ویڈیوز بھیج رہا ہے کہ دیکھو ان کے والد صاحب کیا کہہ رہے ہیں, دیکھو یہ کینڈیڈیٹ کے اپنے والد صاحب کو نہیں پتا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. ہر سیاسی جماعت کے نہیں ہر دیکھیں یہ ایک جمہوری جماعت ہے, ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں. ٹویٹر کی جماعت لگتی ہے ایکسکیوز می کراچی. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا کمپیریزن آپ جس سے کرنے جا رہے ہیں نا اس میں بہت فرق ہے. دیکھیں یہاں پہ تو یہ نعرے لگ جاتے ہیں کہ جو قائد سے غداری کرے گا وہ موت کا حقدار ہے, تو ہمارے یہاں دیکھیں چیزیں نہیں ہیں, ہمارے یہاں بہت آزادی ہے. ہمارے یہاں تو دیکھیں یہ کچھ ہو گیا آپ کے سامنے کہ 5 گھنٹے پہلے ایک امیدوار ہماری پارٹی چھوڑ کے چلے گیا, مطلب اسے اتنی آزادی ہے, اسے کوئی خوف نہیں ہے, اسے کوئی ڈر نہیں ہے, اس کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کے کسی لڑکے نے جا کے جو ہے نا ادھر. اتنی آزادی تو ہونی چاہیے لیکن بیٹنگ پروسیس تھوڑا بہتر ہونا چاہیے. خالد صاحب آپ نے کو ہوتے آئے ہیں, اب اس دفعہ آپ کا بھی ہو گیا ایک, یو ہیو کنڈکٹڈ what can only be called a coup against the PTI. یہ مطلب I don't know whether کس طرح سے آپ کہیں گے آپ ان کے کینڈیڈیٹ لے کے چلے گئے. نہیں, الیکشن جیتنا تو کوئی کو نہیں ہو تو جیتنا. میرے خیال سے یہ ہے کہ خان صاحب بہت اچھے پاکستان کے کرکٹرز ہیں, تو میرے خیال سے کرکٹنگ اصطلاح میں اگر اسے کہا جائے گا تو میرے خیال سے شاید یہ ہیڈ وکٹ ہو گیا کہ جو ہے آپ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ خود ہی ایسے آؤٹ ہو گیا کہ جو ہے وہ خود گراؤنڈ سے باہر چلا گیا. اس میں مطلب لیکن پیچھے سے آپ کے وکٹ کیپر نے بلہ تو نہیں پکڑا تھا اس کی وکٹ پہ مارنے. آئی تھنک پرٹیننٹ سوال یہ ہے, اور ہمیں مظہر عباس صاحب نے بھی جوائن کیا, لیکن خالد صاحب آپ ہی سے سوال ہے, اور پرٹیننٹ سوال یہ ہے کہ ان میں کیا تھا جو یہ ایم کیو ایم کے لائق ہوئے, یہ جو کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے کون سی کوالٹیز آپ کو دکھائیں جس سے وہ ایم کیو ایم کے لائق ہوئے؟ نہیں, ایم کیو ایم میں بیسیکلی کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوالٹی نہیں چاہیے ہوتی, ایک آرڈنری انسان ہونا چاہیے. وہ اپنے بل اور کے حساب سے آئے. دیکھیں ان کی جو اگر آپ نے سنا ڈیفینیٹلی ہوگا تمام میڈیا پر ان کے جو تحفظات تھے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کو خان صاحب سے کوئی پرابلم ہے. جوائن کرنے کے بعد آپ کو مطلب کوئی شیک ہوتا ہے جو آپ پلا دیتے ہیں جو ایک دم سے آدمی ایم کیو ایم کا ہو جاتا ہے کہ اس کو 6 گھنٹے بعد پتا ہے کہ جی امین الحق صاحب سے پوچھیے میں ایسے ٹی وی پہ نہیں آ سکتا. نہیں وہ تو دیکھیں آپ وہ تو بات اگر آپ کہہ رہے ہیں, بلکہ آپ نے انٹرو میں بھی یہ بات کی تھی, کبھی بھی کسی پروگرام میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کو جو ریپرزینٹ کر رہا ہو وہاں اس کے وہ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ نہیں سر, میں اپنے شو کے لیے نہیں, ہم نے انڈیپینڈنٹلی جب ان سے ویریفائی کرنے کی کوشش کی کہ بھائی
क्या सिचुएशन है। तो उनको उस वक्त बेसिक डिसिप्लिन, तो मैं यही पूछ रहा हूँ, ये बेसिक डिसिप्लिन सुबह दोपहर शाम खाने के गोलियों की सूरत में मिलता है या दवाई वाली? मीडिया का एक एसओपी बनी हुई है ना, मीडिया एंड दैट्स द फर्स्ट थिंग यू रीड। एसओपी जो है 2.5 घंटे में कैसे सर एसओपी मतलब ये इतनी हेस्ट के साथ आप सिखाते हैं, देयर आर बेटर थिंग्स। देखिए मेरे ख्याल से जो बाहर से लोग वॉच कर रहे होते हैं वो इन सारी चीजों को समझते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं कि एमक्यूएम में जाने के लिए, एमक्यूएम में जाने के लिए जो है वो। विल बी बैक आफ्टर ब्रेक। मजहर अब्बास साहब, बहुत खुशामदीद, आपने हमें ज्वाइन किया। पीटीआई और एमक्यूएम की रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। सर, पहले तो ये इलेक्शन के रिजल्ट्स को आप किस तरह देखते हैं, खासकर अगर मुस्तफा कमाल के एडवेंचर को हम जब पस मंजर में रखें जरा, और पीटीआई का जो 2013 का चैलेंज था, इन दोनों की चीजों को अगर मद्देनजर रखते हुए और ऑपरेशन एमक्यूएम के खिलाफ और इन सारी चीजों के बावजूद जो नताइज आए वो आपके सामने हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, नतीजा एक्सपेक्टेड था, इसमें तो कोई वो नहीं है, दो राय नहीं हो सकती कि एमक्यूएम जितनी भी डाउन हुई हो उसको हम बहरहाल आउट नहीं कह सकते कि वो टीम से आउट हो गई है। लेकिन ये कि अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन से मैं और ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, लोकल बॉडीज इलेक्शन और इन इलेक्शंस में देखें तो एमक्यूएम के अपने लिए बहुत कुछ सोचने को है। देखिए, वोटिंग टर्नआउट जो है वो इस इलेक्शन का तो मैं ये समझ सकता हूँ कि क्योंकि कोई इलेक्शन नहीं था इसमें, तो कोई ऐसा कंपटीशन नहीं था, तो उसमें वोटर्स का टर्नआउट कम होना जो है वो गैर मुतवक्को नहीं था। एमक्यूएम के लिए ये जरूर था कि एमक्यूएम ने जिस तरह का ऑपरेशन हो रहा है, जिस तरह एमक्यूएम पे इल्जामात लग रहे हैं, एमक्यूएम को हर सूरत में इंतखाबात जीत कर अपनी उस पोजीशन को वाज़े करना था कि वो अभी भी जो है वो कराची को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में टर्नआउट एमक्यूएम के अपने हलकों में बहुत कम रहा है, बहुत ज्यादा नहीं रहा है। सिर्फ फर्क ये है कि एमक्यूएम को जो लोग वोट देते थे, ये एमक्यूएम के लिए सोचने का मकाम है कि वो लोग अब के साथ आकर नहीं देते। इसमें एमक्यूएम के सोचने का बहुत कुछ है। 2000 लेकिन एमक्यूएम के सोचने का जो कुछ भी है मुस्तफा कमाल साहब के आने की वजह से है या बावजूद इसके है या बाशमूल इसके है? देखिए, दोनों 2013 के बाद से जो टूट फूट हुई है एमक्यूएम के अंदर, उसमें उसका ज्यादा जो जिस तरह ये लोग गए हैं छोड़ के और इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई है, बहुत से वजूहात वो बताते हैं, लेकिन बुनियादी वजूहात अगर हम देखें तो वो 2013 में की 19 मई की जो जनरल बॉडी है उसका फॉलो आउट नजर आता है। वरना जो चीजें वो कह रहे हैं वो चीजें तो बहुत सालों से अगर बहुत से लोग कह रहे थे तो उसको ये सारे के साथ थे। तो जो 2013 के इंतखाबात के बाद जाती तौर पे उनके साथ हुआ तो ये जाती रद्द-ए-अमल ज्यादा नजर आता है, सियासी रद्द-ए-अमल कम नजर आता है। अब देखना ये कि इनकी अपनी वर्किंग फोर्स किस तरीके से इनकी अपनी वर्किंग फोर्स बनती है। तो ये 4-8 फर्द वाकई समझते थे कि अपनी ज्यादती नाराजगी की बुनियाद पे ये आके एमक्यूएम को चैलेंज कर सकते सर? ये तो जरा सिंपलिस्टिक लगता है। देखिए, अगर जाती बुनियाद पे नहीं होता तो ये अमल और ये रद्द-ए-अमल जो है ये 2013 के इंतखाबात से पहले होना चाहिए था। क्योंकि फर्ज करें, मैं आपको मिसाल देता हूं कि ये जो नारा है कि जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है, या ये कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, ये आज के नारे तो नहीं है। ये नारे तो एमक्यूएम ने जो खासतौर पे जो पहला नारा था वो तो एमक्यूएम ने बाद में इस चीज को उनको रियलाइजेशन नहीं। लेकिन मजहर साहब, जो अल्ताफ हुसैन साहब पे एक प्रेशर हमें नजर आया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो तो उस वक्त 2013 के इलेक्शन में इस नौयत का नहीं था जितना आजकल है। तो ये यही बात कह रहा हूँ, मैं यही बात कह रहा हूँ आपसे कि वो प्रेशर, इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो प्रेशर में नहीं बल्कि जाती तौर पे और वो उसमें वाकई जो जनरल बॉडी में 2013 के इंतखाबात के बाद हुआ वो एमक्यूएम के रहनुमाओं के साथ उनके कारकुनों ने ज्यादती की थी। क्योंकि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद 2013 के रिजल्ट, इतने अच्छे रिजल्ट आने के लिए उसमें हमें बिल्कुल 19 मई 2013 को ऐसा लगा जैसे एमक्यूएम इंतखाबात हार गई है। हालांकि एमक्यूएम इंतखाबात जीती थी। जीतने के अमल और हारने के अमल में दोनों में फर्क होता है, लेकिन बदकिस्मती से जीतने के बाद जो रवैया उन लोगों के साथ रखा गया कि जिन्होंने बड़ी मेहनत से इंतखाबात जितवाए थे, तो
تو یہ میرا خیال ہے کسی بھی صاحب آپ بتائیے ایسا کیوں ہوا تھا؟ یہ بات واقعی نہیں سمجھ آئی لوگوں کو کہ آپ لوگ ایکٹ ایسے کر رہے تھے جیسے آپ الیکشن ہار گئے. نہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں 2013 میں 2015 میں جو فرق آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ریئلائزیشن جو ہے وہ بیٹھ کے کی گئی ہے, ٹھنڈے دل سے کی گئی ہے, اپنی غلطیوں کو سمجھا گیا ہے, ان کو سدھارا گیا ہے بغیر کسی جذباتی رد عمل کے. ماں سوائے شاید وہ ایک واقعہ تھا کہ جس کے لیے معذرت بھی کر لی گئی تھی, نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا, اور لیکن اس کو گراؤنڈ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کیا گیا. لیکن اس کی بیسک وجہ کیا تھی؟ دیکھیں بیسک وجہ یہ تھی کہ 2008 سے لے کر 2013 تک جو ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ لو اینڈ ہیٹ ریلیشن رہا تھا, لوگوں نے اسے پسند نہیں کیا. لوگ یہی چاہتے تھے کہ آپ یا تو جو حکومت میں بیٹھے ہیں تو لوگوں کے مسائل حل ہوں, ان کے وعدے وعیدوں لارے لپوں میں ہم نے 5 سال نکال دیے, غلطی کی اور اس کو سدھارا ہے. اب 3 سال ہو گئے ہیں ہمیں تقریباً اس اسمبلی کے اندر. ہم جو ہیں وہ مصطفیٰ کمال کے امپیکٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا میں اپنے اس حق کو استعمال کر سکتا ہوں کہ میں اس جواب کو نہ دوں؟ اچھا شکریہ. خرم شیخ زمان صاحب آپ دیتے ہیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ مصطفیٰ کمال حالانکہ ایک آسان جواب اس کا یہ ہو سکتا تھا کہ آپ آج کے نتیجے دیکھیں, لیکن بہرحال آئی ڈونٹ تھنک مصطفیٰ کمال کا تو دیکھیں بالکل ایک امپیکٹ آئے گا ان کے اوپر اور آئے گا کراچی کے اوپر آئے گا, اور اس کا ایک وقت ہے. ابھی تو یہ بہت ہی انیشیل اسٹیج ہے اس وقت. تو ایک دیکھیں, ایک تو وہ جوائننگز ان کی پارٹی میں ہو رہی ہیں کہ جن کے نام ہیں جیسے کہ ایم پی ایز ہو گئے یا کوئی بڑے نام. یہ امپورٹنٹ بات ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو نیوز ہمارے پاس ہے نچلی سطح کے اوپر, میری مراد یہ ہے کہ ورکرز جو ہیں وہ بہت بڑی جو ہے کوانٹٹی کے اندر ان کو جوائن کر رہے ہیں, خاص طور پہ کراچی کے اندر اور حیدرآباد کے اندر. ان کو تو چھوڑیں. دیکھیں جو ایم کیو ایم کا ووٹر ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو ووٹ دے گا وہ, ٹھیک ہے. ہمارا جو ووٹ ہے وہ ہمیں ووٹ ملے گا, ہمارا ووٹ اور بڑھے گا بھی. ہمارا تو دیکھیں آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا پرسنٹیج ایک بڑھا ہے 2013 کے الیکشنز میں جو لوگ نکلے ہیں ووٹ دینے کے لیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں 2018 میں جب الیکشنز ہوں گے تو ووٹر ٹرن آؤٹ اور زیادہ بڑھے گا, جس طریقے سے ہماری جماعت نے لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا کیا ہے اور ایک چینج کے جو خواہش مند ہیں, ایک پورے قوم کو ہم نے ایک نظریہ دکھایا ہے, خواب دکھایا ہے. ایک تو علامہ اقبال نے دکھایا تھا اور ایک عمران خان نے دکھایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سالوں کے اندر یہ چیز بڑھے گی. آپ یقین کریں بڑھیں گی. دیکھیں اگر یہ جذبہ ہمارے اندر نہ ہو, یہ یقین نہ ہو, تو پھر تو ہم بہت جلدی مصطفیٰ کمال صاحب کا آپ کے خیال سے امپیکٹ ایم کیو ایم پہ کیا ہوگا کہ ایم کیو ایم ود ان ایم کیو ایم کھنچ جائے گی ٹورڈز مصطفیٰ کمال؟ اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں, ایسا نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈنٹ تو بہت بڑا پڑے گا, ٹائم لگے گا مصطفیٰ کمال کو. پی ٹی آئی بھی 18 سال سے چل رہی ہے اور 18 سال کے بعد جا کے ایک جگہ پر آئی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آل آف اے سڈن جو ہے مطلب وہ ٹوٹے گا. مصطفیٰ کمال کا ووٹ بالکل ٹوٹے گا اور میرے خیال سے اچھا خاصا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مہاجر ووٹ جو ہے وہ مہاجر پارٹی کو ہی ملے گا, یعنی پی ٹی آئی کو نہیں ملے گا. دوسری چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اس سے پہلے آپ نے بات کی تھی امجد اللہ خان کے بارے میں, اور اس کے بارے میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں کہ دیکھیں ایک بات یہ کہی گئی کہ ان کے اوپر کوئی پریشر تھا کہ ایم کیو ایم کی طرف سے کہ وہاں گئے. میں اس بات سے بالکل انکار کروں گا, کوئی پریشر نہیں تھا. یہ شخص جو ہے الیکشن سے ایک دن پہلے شام 4 بجے میرے پاس آفس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ خرم بھائی میرے پاس جو ہے اندازاً 1.5 لاکھ روپے کا میرا کھانے کا بل بن رہا ہے پولنگ ایجنٹس کے لیے, آپ میری ہیلپ کریں. میرے جیب میں اندازاً 50,000 پڑے تھے, 53,000 50,000 روپے میں نے ان کو اپنی ذاتی جیب سے ان کو دیے کہ میں نے کہا یہ آپ رکھ لو. اس سے 3 دن پہلے اس شخص کے پاس میں گیا تھا, ان کی کیمپیننگ کے بارے میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے کہا کہ میرے لیے کسی نے کام نہیں کیا. ان کے لیے ڈاکٹر عارف الوی نے ایم این اے نے گلیوں میں گھوم کے ساری رات دن بھر کام کیا. اس کے لیے میں نے کام کیا, ان کے لیے عمران اسماعیل نے کام کیا, ان کے لیے علی زیدی نے کام کیا. یہ لیڈرز میں بتا رہا ہوں جنہوں نے کیا, ورکرز نے الگ کیا. 4 بجے میرے پاس آئے, مجھ سے پیسے لے کے گئے. 5 بجے میرے آفس سے قریب نجمی عالم کا گھر ہے, ان کے آفس میں گئے. ان سے انہوں نے کہا کہ میری مالی مدد کریں تو میں پیپلز پارٹی کے حق میں بیٹھ جاؤں گا, دستبردار ہو جاؤں گا. وہاں پہ ان کی دکان نہیں چلی. یہ اپنی دکان کو لیتے چلے گئے اپنا چورن بیچنے کے لیے 90 پہ. وہاں دکان کھلی ہوئی تھی, وہاں پہ ان کا جو ہے جو یہ بیچنے نکلے تھا اپنا پروڈکٹ وہ بک گیا. آر یو سیئنگ کہ ان کو ایم کیو ایم نے پیسے دیے؟ بس 101%. آپ کہہ رہے ہیں سر میرے پاس سے ہی اٹھ کر گیا نا. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ واحد آدمی ہے جس کو ایم کیو ایم پیسے دیتی ہے. سر میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے وہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس شخص نے مجھے جو باتیں کری, میں نے کیا تم بائیکاٹ کرنے تو نہیں جا رہے ہو؟ تو اس نے مجھے بولا کہ خرم بھائی کوئی آفر ہو تو میں سوچ بھی لوں. تو لائک آئی واز شاکڈ. میں نے کہا مذاق کر رہی ہوں, سیریس ہو. ایک سیکنڈ خالد, میں نے کہا مذاق کر رہی ہوں, سیریس ہو. بولا نہیں مذاق کروں.
تو میں نے کہا 4:30 ہو گئے, 4 بجے میرے پاس آئے تھے, آدھا گھنٹہ ہو گیا, آپ کو اپنے حلقے میں ہونا چاہیے, جاؤ وہاں پہ کام کرو. تو مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا کہ میں نے کہا یہ لڑکا کیا کر رہا ہے. تو دیکھیں بہت فیلئر تھا سر. نہیں بہت, اگر ایک شخص, ایک منٹ خالد بھائی ایک منٹ, پھر آپ ٹائم لیجیے گا. اگر ایک شخص پیسے کی خاطر اپنا ضمیر بیچنے کے لیے بازار میں نکل جائے اور وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے کہ وہ کون سے لیڈر, کس عظیم انسان جو ہے میرے خیال سے ہم ایک بریک لے لیتے ہیں, تو بریک کے بعد خالد صاحب سے پوچھیں گے. یہ ہماری غلطی ہے, ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہم اس شخص کو پہچان نہیں سکے, اور ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ جو ہے ہم ایسے شخص ہم کراچی والوں کو بالخصوص اور پاکستان کے سارے جو بھی ویورز ہیں ان کو بالعموم یہ کہتے ہوئے چھوڑ کے جا رہے ہیں ایٹ بریک کے ایم کیو ایم کے اوپر جو 30 سال سے الزام لگتے آئے ہیں پیسے لینے کے, اب وہ الزام تبدیل ہو گئے ہیں, اب ایم کیو ایم لوگوں کو پیسے دے رہی ہے. تو اٹس اسٹل ابھی بھی الزام ہی ہے. خالد صاحب اس کو آپ کلیریفائی کر دیجیے گا. ول بی بیک آفٹر بریک. ویلکم بیک. ہم بریک سے پہلے ایک سنسنی خیز میرے خیال سے الزام تو پہلے بھی لگائے, لیکن ہمارے ساتھ کیونکہ خالد افتخار صاحب ہیں تو ان سے پوچھنا میرے خیال سے بنتا ہے کم از کم. آپ نے یہ امجد اللہ صاحب کو پیسے آفر کیے؟ بات یہ ہے کہ یہ الزام, آپ نے کہا نا الزام ہے, یہ تو الزام جس نے لگایا ہے ماشاءاللہ پوری پالیٹکس جو ہے ان کی جو ہے وہ اسی چیز کا محور ہے الزام کے اوپر, کیونکہ یہ بلٹ ان ایک ہے لیڈرشپ کی طرف سے جو ایک سب کے اندر جو ہے نا ایک چپ ڈال دی گئی ہے الزام والی, تو وہ اسی کا جو ہے وہی کمپیوٹر وہی سافٹ ویئر اسی طریقے سے جو ہے وہ ساری چیزیں ایگزیکٹلی بالکل ڈالتے ہیں. تھوڑا سا مطلب اس ساری چیزوں کے حوالے سے میں صرف ایک تبصرہ جو فاروق ستار بھائی نے کیا تھا وہ بڑا زبردست تھا اس پوری صورتحال کے حوالے سے, اور جو حقیقت پسندانہ بھی ہے کہ وہ مکہ جو لڑائی کے بعد یاد آئے نا تو اسے اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. تو میرے خیال سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہتر یہی ہے کہ آپ چھوڑ دیں اب اس بات کو, جو ہونا تھا وہ ہو چکا, اس کے آگے چلنا چاہیے. لیکن مظہر عباس بھائی نے جو بات کی تھی نا ٹرن آؤٹ کے حوالے سے, لیکن وہ میں یہ سمجھتا ہوں اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. ٹرن آؤٹ والی جو بات ہے وہ بہت سمجھنے کی, مطلب ہمارے لیے بھی سوچ کا ایک ہے کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ 11% ٹرن آؤٹ کیوں. لیکن دیکھیں ایک بات ہوتا ہے, دیکھیں انتخابات کے اندر جو جمہوریت کے اندر پورا جو ایک پروسیس ہوتا ہے نا, انتخاب ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے کہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے, یعنی اس کی بنیاد ہوتا ہے کسی بھی جمہوریت کی پارلیمنٹ کو کھڑا کرنے میں سارے میں, اس کا ایک سارا لٹمس ٹیسٹ ہے جو آپ نے کہا تھا. تو یہ لٹمس ٹیسٹ میں اگر فیلئر ہے یہ لو ایوریج, تو وہ صرف ایم کیو ایم کی نہیں ہے. اگر یہ کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کی ہے تو یہ بالکل غلط ہے. وہ تمام جماعتوں کی, وہ تمام جمہوری جماعتوں کی کہ جنہوں نے 246 کے اندر اپنے مرکزی رہنماؤں کو نہ صرف بھیجا, NA 122 میں تو حد یہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک دن پہلے ایک پیکج کا بھی اعلان کیا. تو ہم تو اسی لالچ میں رہ گئے کہ شاید 245 میں بھی کوئی شاید کوئی وفاق کی یا کوئی صوبے کی کوئی پارٹی آ کر جو ہے ان ووٹرز کے لیے, ان لوگوں کے لیے کوئی ایسا پیکج اعلان کر دے. ہم تو اس کے خلاف بھی الیکشن کمیشن میں نہیں جاتے, ہم تو کہتے ہیں کہ شکر ہے خدا کا بس ان لوگوں نے اسی بہانے جو ہے کچھ جو ہے کسی طریقے سے عوام کو ریلیف دیا. بے حسی ہے یہ ایک بے حسی ہے جو بڑھتے بڑھتے کراچی کے شہریوں میں بیگانگی کی حد تک آ چکی ہے کہ وہ کوئی سیاسی جماعت, کوئی مرکزی رہنما ان حلقوں میں آنا ہی نہیں پسند کرتا, کنٹیسٹ ہی نہیں کرنا پڑتا. تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف ایم کیو ایم کے لیے الارمنگ نہیں, یہ تمام جمہوریت, اور خاص طور پر میں تو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وفاقی سیاست, جو وفاق کا نام لیتی ہیں کہ ہم وفاق کی سیاست کر رہے ہیں, ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کیوں انہوں نے ان حلقوں میں اپنے کینڈیڈیٹس کے لیے جا کر جو ہے کمپیننگ نہیں کی, کیوں انہوں نے جا کر نہیں کی. اور اگر یہ سوال بنتا ہے خالد صاحب کہ پھر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ دیکھیں ہم نے تو جو کیا اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے. ہمارا ریزلٹ ہے سامنے, بحالت مجبوری بھی آپ کو, ہماری اسٹرینتھ بھی آپ جانتے ہیں. 2 سال سے جو ہے ہم پٹائی لگ رہی ہے ہماری, ٹھیک ہے نا. ہمارا ورکر بھی جو ہے وہ ڈسپلیس ہوا ہوا ہے. پہلے 5 سال آپ کنٹینیوسلی تقریباً حکومت میں ہوتے تھے. بالکل ہے, میں کسی چیز کو منع نہیں کر رہا, لیکن جس وقت حق پرست قیادت تھی شہر کے اندر اختیار کے ساتھ, اقتدار میں تھے, بدقسمتی سے ہم اختیار نہیں, صرف حکومت میں نہیں رہتے, اختیار بالکل نکل گئے. نہیں تو آپ کے سامنے 5 سال تو ساتھ رہے نا, بالکل رہے. اب ریلیونٹ نہیں ہے تو نکل گئے. ٹھیک ہے, اس کی بات کرتے تھے مظہر عباس صاحب کے پاس اگر جائیں. مظہر صاحب, آپ یہ کراچی کا ایک ایلین شہر ہونا ایز فار ایز اتھارٹیز کنسرن تو ایک لانگ اسٹینڈنگ ڈیبیٹ ہے, لیکن یہ پی ٹی آئی کا کراچی کے اندر جو پریزنس ہے اس کو آپ 2013 جب 54,000 ووٹ ملتے ہیں,
ایک لہر ہوتی ہے. اس وقت بھی عمران خان صاحب کوئی زیادہ ذاتی طور پہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے, نہیں آتے کراچی, اور اعلان تو کرتے ہیں 10 یوتھ ایک بوتھ, لیکن نہ کوئی یوتھ ہوتا ہے اور نہ بوتھ کے اندر کوئی پولنگ کا انتظام ہوتا ہے, اور پھر بھی 54,000 ووٹ مل جاتے ہیں. آج وہ پی ٹی آئی اس حالت کے کہیں قریب بھی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے تحریک انصاف کی بہت بری حالت ہے, اور انہوں نے امپروو نہیں کیا, حالانکہ ان کے پاس بڑا ان کو ویکیوم بھی ملا تھا, اسپیس بھی بہت ملا تھا. وہ اپنی تنظیمی جو ہے کشمکش کا شکار رہے, وہ اپنا کوئی صحیح لائن آف ڈائریکشن نہیں سیٹ کر سکے. دیکھیے, محض کراچی میں الطاف حسین یا ایم کیو ایم کو برا بھلا کہہ کے آپ سیاست نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ نے اپنا بھی کوئی آلٹرنیٹ پروگرام بھی دینا ہوتا ہے, اور بدقسمتی سے ہماری جو مین سٹریم پارٹیز ہیں وہ آلٹرنیٹ پروگرامز نہیں دے رہی. اربن سندھ کی پالیٹکس کو میرا خیال ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں سمجھ رہا کہ اربن سندھ کی پالیٹکس سمجھنا چاہتا بھی ہے. یہ بھی صحیح ہے کہ سمجھنا شاید نہیں چاہتے. میرا خیال ہے رولر سندھ کو بھی نہیں سمجھنا چاہتے, جو مسلم لیگ میرے خیال سے سمجھتے ہیں کہ سمجھ گئے. لیکن ابھی جو آپ نے اس سے پہلے جو بات کی تھی, یہ جو موصوف تحریک انصاف چھوڑ کے گئے ہیں, میرا خیال ہے ہائی مورل گراؤنڈ پہ ایم کیو ایم کو انہیں نہیں لینا چاہیے تھا. یہ بالکل بھی ایک بہت ہی امورل گراؤنڈ ہے, جس بنیاد پہ یہ لائلٹی چینج کرنا بذات خود زمین بیچنے. آپ کس کیریکٹرسٹک پہ اپنی پارٹی میں رکھ رہے ہیں ایک آدمی کو جو کہ ابھی نہیں, اور پھر آپ کس منہ سے یہ کہیں گے کہ مصطفیٰ کمال یا رضا ہارون یا دیگر جو لوگ گئے ہیں ان کو ڈسلوئل کرنے کا. خرم شیر زمان کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں مظہر صاحب آپ سے. مظہر بھائی, اس میں جو نا ایک سوال اور یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کر رہی ہے؟ خرم, اس میں الیکشن کمیشن پاکستان کا عمل دخل نہیں ہے. دیکھیے, یا تو آپ کے پاس آپ صرف اپنے طور پہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میرے پاس آئے تھے, مجھ سے 1 لاکھ روپے دیے تھے. نجمی عالم یہ کہہ رہے ہیں, ایم کیو ایم سے ڈینائی کر رہی ہے. اس میں الیکشن کمیشن کا رول بنتا نہیں ہے. رول اس چیز کا بنتا ہے کہ ایم کیو ایم کو خود ایسے لوگوں کو اپنی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بنانا چاہیے جو لوگ اپنی گھنٹوں میں اپنی لائلٹیز تبدیل کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آئی تھنک یہ سوال بھی بنتا ہے ایم کیو ایم کو, اور پرائمریلی سوال بھی ہے کہ آپ نے ایک ٹیلی ویژن سٹنٹ کے علاوہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ لیکن نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کچھ ایسے قانون بنانے چاہیے کہ رات کے 2 بجے 5 گھنٹے پہلے ایک شخص جا کے بولتا ہے کہ میں الیکشن میں نہیں کھڑا ہو رہا ہوں, میں دستبردار ہو رہا ہوں, اور میں دوسری پارٹی کو جا کے میں کیا کر رہی ہے, کیا کر رہا ہے, اگر کوئی اسے زبردستی نہیں, میرے حساب سے کچھ ایسا قانون ہونا چاہیے کہ پھر الیکشن اس سیٹ کے اوپر نہ ہو. نہیں, الیکشن ہی نہیں ہوگا, انڈیپینڈنٹ صاحب کھڑے ہوں گے, 5 نامینیز لے کے وہ ٹی وی پہ آنے کے لیے کھڑے ہوں گے. ان کا کام ہی یہ ہوگا کہ میں آخری منٹ اس الیکشن یعنی بڑی گالا ہونا چاہیے, یعنی میاں والی میں ایک ایکسٹرا بندہ ہم کھڑا کر دیتے, اینڈ میں اس کو وڈرا کروا لیں گے. میں مظہر صاحب کی بات کو رسپانس کرنا چاہوں گا. اچھا, ویڈ لائک ٹو تھینک مظہر صاحب ویری مچ, ہی ہیز پرائر کمٹمنٹس, اینڈ اب وہ ہمارے ساتھ ہے نہیں, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. جی دیکھیں, ایک جو بات کی ہے مظہر بھائی نے بالکل جینوئن ہے. ایک آئیڈیل معاشرے میں تو آئیڈیل جہاں سچویشن ہوتی ہے وہاں تو ہائی مورل گراؤنڈز کا جو ہے وہ تصور ہونا چاہیے, لیکن پھر ہمیں اس میں بھی جو ہے نا بڑا نکالنا پڑے گا کہ جو ہے وہ یا تو ہم واقعتاً اس کے حوالے سے کوئی لیجسلیشن کر لیں. سر, یہ انہوں نے آپ سے ایک ایتھیکل آرگیومنٹ کی ہے, لیگل آرگیومنٹ نہیں کی ہے. سر, ایتھکس آپ کے لیے سامنے, سر, ایک آدمی جھوٹ بول کے ایک پوری الیکٹورل مشینری کو ابیوز کر کے, ایک آدمی پیسے خرچ کروا کے لوگوں کو, مطلب تبدیلی آ نہیں گئی ہے, تبدیلی آ گئی تبدیلی تو آئی ہے. ایک منٹ میں اسی بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, ایک منٹ سن تو لینا آپ. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ لغاری صاحب کو الیکٹ کس نے کیا تھا اور سلیکٹ کس نے کیا تھا اور پریزیڈنٹ کس نے بنایا تھا؟ جب ان کے پاس پاور تھی تو انہوں نے جو ہے اپنی بنائی ہوئی حکومت کو انہوں نے جن کو انہوں نے ووٹ دیا. اور اسی طریقے سے جو ہے گورنر صاحب کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے. دیر آر سو مینی ایگزامپلس. دیکھیں, جو امجد اللہ صاحب ہیں وہ اگر پارٹی میں آئے ہیں تو آپ یہ بتائیے کیا وہ کوئی الیکٹڈ اینٹی تھے؟ نہیں تھے نا, وہ تو سلیکٹ ہی نہیں ہو پائے تھے. لیکن جو لوگ,
میں تو آپ کو ہائر اسٹیج کی بات بتا رہا ہوں، ایگزامپل میں بتا رہا ہوں، لیکن ہمیں میں تو آپ کو ہائر ایگزامپل بتا رہا ہوں، مطلب اس جگہ پر جا کے لوگ اگر کر رہے ہیں صدر اور گورنر اور وزیر بن کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نان الیکٹڈ کے لیے تو ہم اپنا دروازہ بند نہیں کر سکتے. سر پاکستان آپ جان بوجھ کے سوال کو ڈاج کر رہے ہیں. ڈاج نہیں کر رہے. دیکھیں اب یہ دیکھیں، اگر آپ یہ دیکھیں، اگر آپ کو مطلب ماشاءاللہ اگر اندر کا حال پڑھنے کا وہ ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو ماشاءاللہ میرا اندازہ یہ ہے، اس روح کے کمال تک میں نہیں پہنچاؤں، ٹھیک ہے، لیکن میں صرف اپنی جواب کی جسٹیفیکیشن دے رہا ہوں کہ آپ میں نے پہلا لفظ کیا کہا، میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایتھیکلی مورلی ہائی مورل گراؤنڈز کے اوپر جو ہے ایک جو سوسائٹی ہوتی ہے نا، جو آئیڈیل سوسائٹی ہوتی ہے، اس کے لیے بالکل ایسے نہیں چاہیے. لیکن آپ سوسائٹی سے افراد کو کس طریقے سے الگ کر سکتے ہیں؟ معاشرے میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں، اچھے برے لوگ بھی ہیں، اسی کے اندر ایگزیکٹلی وہی چیز ہر جگہ آپ کی ریپلیکیٹ ہوگی. اگر ہمیں آپ جو ہے وہ ساری چیزوں سے الگ کر کے کہیں کہ نہیں صاحب آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا، آپ ایگزامپل بن جاتے یہ، تو ہم پھر یہی سوال کریں گے نا کہ یار جو الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے جو ہے ڈچ کر جاتے ہیں، یا ڈچ کہیں گے نا آپ اسے، تو یہ تو پھر نان الیکٹڈ اینٹی تھی. ان کو پرسنلی تو کچھ شاید اس سے کوئی ڈیفینیٹ ہوا، لیکن ہم نے 8 لاکھ آپ کے جو لاکھ بھر کارڈ ہولڈنگ ایم کیو ایم ممبرز ہیں ان کے لیے یہ کس طرح کا سگنل تھا؟ مطلب آپ ان کو لائلٹی، ڈسپلن، ہم نے مطلب ان کے لیے کیا، میرا تو بلکہ یہ سوال ان سے بھی ہے اور نجمی عالم سے بھی ہے کہ ایک ایسی پارٹی کے جو 2 سال سے کرائسس کے اندر ہے، وہ دے کیا انسینٹو دے سکتی ہے، میکسیمم کسی کو کیا دے سکتی ہے، جس کے لیے آپ لوگ ایک خود ٹیگ بنا رہے ہیں، کوشش لگی ہوتی ہے. سینٹر کی بات ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے جو آج تک میری بات سنیے، آپ بلدیات کے الیکشن کے وائس چیئرمین کی قیمت اس وقت 60 سے 70 لاکھ روپے چل رہی ہے ووٹ دینے کے لیے. 60 سے 70 لاکھ روپے وائس چیئرمین کی ریٹ چل رہے ہیں. Sir, this is national television. Can you believe it? That or you can't say it. سر یہ چیزیں آئیں گی، میں آپ پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں سر، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو وہ اور کون لگائے گا چیئرمین؟ مطلب آپ لگائیں گے؟ تو سر 60 سے 70 لاکھ روپے ایک وائس چیئرمین کی قیمت لگ رہی ہے ووٹ دینے کے لیے. جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، یہ ساؤتھ میں جو یہ بھی شو آف ہینڈ اور ہماری تو حکومت ویسے نہیں بنتی ہے نا، اس کا بیسک 2 پارٹیوں کی بن سکتی ہے حکومت، ایک پیپلز پارٹی کی ایم کیو ایم کی بن سکتی ہے، لیکن یہ ابھی تک ایم کیو ایم کا میئر نہ آنا آپ کے خیال سے یہ بات ڈیموکریٹک ہے؟ صحیح؟ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. دیکھیں ہم نے تو کہا کہ ہم تو پورا سپورٹ کریں گے ان کو. بنایا گیا ہے، پیپلز پارٹی نے اپیل پریفر کی ہے، ہارے انہوں نے اپیل پریفر کی. سر وہ اپیل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ لا وہ ہوتا ہے جو الیکشن سے پہلے، انہوں نے الیکشن کے بعد یہ امینڈمنٹ کی گئی ہے، سیکرٹ بیلٹنگ والی انہوں نے اس کے بعد کی ہے. شو آف فنڈ جو ہے انہوں نے اس کو ڈالنے کے لیے تاکہ جس کو پیسہ دیں، یہ جو 60 لاکھ کہہ رہے ہیں نا، بالکل ہم بھی تو گئے ہیں، کورٹ نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا، بالکل وہ سپریم کورٹ چلے گئے اور اب ہم سپریم کورٹ میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، وہی کر رہے ہیں، دیکھیں ڈیلے کی بات کر رہے ہیں، وہ ڈیلے. اچھا مجھے ایک بات بتا دیجیے، پرائم منسٹر صاحب جو ہے نواز شریف صاحب یا قائم علی شاہ صاحب یا وہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں، یہ جیت جائیں اور اس کے بعد کوئی چلے جائے کورٹ میں اور 5 مہینے 6 مہینے سے ان کو جو ہے اختیارات کے لیے اس طریقے سے کرا جائے، تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ بھائی جا کر وہاں بات کریں؟ یہ تو ہم تو اسے آرم ٹوئسٹنگ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی ٹھیک ہے، اننیسیسری ڈیلے کیا جا رہا ہے، اننیسیسری ڈیلے کیا جا رہا ہے. کس لیے، کس کو کرا جا رہا ہے یہ سارا؟ اس کا الٹیمیٹ جو ہے وہ سفرر کون ہے؟ وہ میں تو نہیں ہوں، وہ تو کراچی کا شہری ہے، پورے کراچی جو ہے وہ اس کے لیے سفر کر رہا ہے کہ 5 مہینے پہلے جس کے لیے انہوں نے کرا. اور پھر میں الٹیمیٹ ایک بات آپ کو اور وارن کر دوں کہ دیکھیں یہ آپ کر کس کے ساتھ رہے ہیں؟ یہ آپ مذاق میرے ساتھ یا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں کر رہے. یہ آج ہم زد کے اوپر ہیں تو ہم جو ہیں وہ چیخ رہے ہیں، لیکن یہ آپ کر رہے ہیں جمہوریت کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ 5 سال تو آپ نے مذاق بنایا، 5 سال آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ بتا دیں، بیٹھ کے آپ بتا دیں نا، آپ 5 مہینے پرویز خٹک صاحب کو آفس جوائن نہیں کرنے دیتے، کیا کرتی پی ٹی آئی؟ اچھا خرم شاہ، آپ کی سیاست جو ہے وہ کراچی کی لوکل گورنمنٹ کی امپاورمنٹ کے حوالے سے ویزاوی لوکل باڈیز جو کہ لوکل باڈیز منسٹر کے پاس پاور ہوں، یا آپ سمجھتے ہیں میئر کراچی کے پاس پاور ہوں؟ دیکھیں ہم تو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ منسٹر کے پاس پاورز ہوں. پاکستان تحریک انصاف نے سندھ سے بھی پہلے جو ہے کے پی کے اندر بلدیات کے الیکشنز کرا دیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ میئر کے پاس اختیارات ہوں، لیکن دیکھیں نظر یہ آتا ہے کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کو رول کرے گی نا،
جب تک آپ بہترین نہیں لا سکتے سندھ کے اندر، مطلب کس طریقے سے عوام کھڑی ہے، کہاں پہ ریل فنکشننگ نہیں ہے، کراچی کے اندر سینیٹیشن ایشوز ہیں. اچھا یہ ہم کراچی کے الیکشنز کی جو بات کرتے ہیں ہو ریلی کیئرز اینی ویز، کیا فرق پڑا کہ نہ پنجاب حکومت کو سوری نہ فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی فرق پڑتا ہے نہ سندھ گورنمنٹ کو کوئی فرق پڑتا؟ کیا کریں سر بتائیں، مطلب ہم سب مل کے جو ہے نا، ہم ساری سیاسی جماعتیں مل کے نا، میں کہتا ہوں کہ ایک دھرنوں کے اوپر آ جائیں، سی ایم اوز کا گھیراؤ کر لیں، کیا کریں آپ مجھے بتائیں. مطلب میں تو اس حالات کے اوپر ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ اربوں روپے کی جو سندھ اسمبلی بنائی ہے نا، اس کو آگ لگا دی جائے. کچھ بھی نہیں سنی جاتی ہے. آپ یقین کریں جو منسٹر کھڑا ہوتا ہے آئیں بائیں شائیں، آئیں بائیں شائیں، کچھ بھی نہیں آتا ہے ان کو. ایک منسٹر ہے اس کو لائف اسٹاک کی منسٹری بھی دی ہوئی ہے، اس کو لوکل گورنمنٹ کی منسٹری دی ہوئی ہے. دیکھیں خدا را اگر آپ کا کوئی منسٹر پرفارم نہیں کر رہا ہے اس کو خدا کے لیے ہٹا دیں، پیچھے لائن لگی ہوئی ہے منسٹروں کی. بہتر شیورلی ایک ایکسکیوز ہونی چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کی ایک بات میں یہاں کلیئر کریں گے. کیا کریں باس، کیا کریں آپ مجھے بتائیں تو صحیح. آگ لگانا تو آسان ہے، آگ بجھانا مشکل ہو جاتا ہے. نہیں میں ایک چیز کریکٹ کرنا چاہوں گا یہاں. دیکھیں بات یہ ہے کہ فرسٹریشن لیول جو ہے ایم پی اے کا اتنا بڑھ گیا ہے، جب اسپیشلی مائنورٹی ایم پی اے کا، ٹھیک ہے ان کو دیکھیں نہیں میں آپ ایم کیو ایم کو مائنورٹی نہیں بولیں گے، اچھی خاصی میجورٹی کے اندر ہے اور ایم کیو ایم بھی شور مچاتی ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، بات یہ ہے کہ یہ جو بات کی نا کراچی کے اختیارات جو ہیں، خرم نے باتیں بہت اچھی کی ہیں، مطلب ٹاک شوز میں تو یہ سارے یہی بات کرتے ہیں. بدقسمتی سے ایوان کے اندر نہیں اٹھاتے. میں وہی بتانے جا رہا ہوں، وہ بتاؤں نہیں بتاؤں، بتائیں پلیز. وہی تو بتا رہا ہوں. دیکھیں وہ ہوتا یہ ہے کہ ابھی پچھلے یہ جب سے اختیارات والی بات چلی، اس میں ہم نے جو ہے نا کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ایک پرائیویٹ بل جمع کرایا اور اس میں ہم نے یہی لکھا کہ منسٹر سے جو ہے وہ اختیارات لے کر جو ہے وہ میئر کراچی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو، کیونکہ 140A جو ہے بڑا کلیئر ہے کہ جتنے بھی مالی انتظامی اور سیاسی اختیارات ہیں وہ عوام کے لوکل گورنمنٹ کے جو منتخب نمائندے ان کو دیے جائیں. تو اسی اسپرٹ اور اسی کے تحت جو ہے ہم نے ایک بل کیا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا. اسی طریقے سے ہم نے KBCA کا دیا، اسی طریقے سے MDA کا دیا، اسی طریقے سے LDA کا دیا، اسی طریقے سے KDA کا دیا. اور اس میں سب میں ایک آئیڈینٹیکل ہم نے امینڈمنٹ ڈالی کہ یہ جتنے بھی اس تمام بورڈز ہیں، ان کے جتنے بھی چیئرمینز ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ چیئرمین جو ہے بجائے یہ کہ لوکل گورنمنٹ منسٹر ہو، وہ اس کو جو ہے اس کا کراچی کے الیکٹڈ ممبر کا ہونا چاہیے، نہ صرف یہاں کے. انہوں نے KDA آرڈر ریوائز کیا ہے تو اس کے اندر سے یہ شک ہٹا کے انہوں نے سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس والے، اور اس میں جو ہے PTI نے کیا بورڈ کیا؟ جواب لیجیے گا میرا. یہ ضرور میری بات ہے، یہ میرے سے جواب نہیں لیں آپ. اچھا بتائیے کیا ہوا؟ نہیں بالکل انہوں نے بالکل ہمارا ساتھ نہیں دیا اس میں انہوں نے جو ہے ہمارے ساتھ بائیکاٹ بھی نہیں کیا. اس میں انہوں نے مطلب یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز یہ اتنے مزے کی بات ہے. سر دیکھیں بڑے مزے کی بات ہے جس طریقے سے امجد اللہ خان نے کہا کہ میں نجمی عالم کے گھر نہیں کیا، انشاءاللہ 2 دن کے اندر سوشل میڈیا پہ ویڈیو ڈالیں گے نجمی عالم کے گھر کے باہر کی کیمرہ لگا. جس طریقے سے یہ آج انہوں نے بات کی ہے اسمبلی کے اندر موجود ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ کو پتا چلے گا. یہ چاہتے ہیں ایک تیر سے 10 شکار کرنے. بھائی صفائی کے اختیارات بھلے میئر کو دیں، آپ KDA کے بھی اختیارات لیں. آپ چاہتے ہیں کہ کراچی کا ہر کونا جو ہے وہ KK فاؤنڈیشن کو دے کے اور پھر لیز کرا کے اس پہ چائنا کٹنگ کرا دیں. یہ تو بل نہیں تھا نا، یہ مانتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ساتھ دیا تھا، جو نہیں کہیں گے کبھی بھی نہیں. جس بلڈنگ کو آپ جلانا چاہتے ہیں نہیں کرتے، یہ بات کر رہے ہیں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بھی پارٹی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جو ویسٹ مینجمنٹ کا کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں. یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. آپ جب اور KMC کی باری آتی ہے تو آپ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں. کیسے دیں گے؟ یہ ہے موجود ہے، یہ ریکارڈ پہ موجود ہے. ارے ریکارڈ سے کیا ہوتا ہے؟ ویڈیو میں تو اس بات کو یہاں تک چلے پھر اس بات کو یار میں آپ کو بولوں ویریفائی ہو سکتا ہے. آپ اگلی دفعہ آئیں تو ووٹنگ ریکارڈ میں آپ ایک پروگرام ایکسکلوزیولی اس چیز کے اوپر رکھ لیں، میں آپ کو ریکارڈنگ ویڈیو لا کر دوں گا، کیونکہ اسمبلی کے ریکارڈ پہ تو ریکویسٹ کر کے آپ مانگ سکتے ہیں. اور ہماری کل لازم ہونا چاہیے، کل کی تاریخ میں ہماری تو لازمی ویڈیو میں لا کے دوں گا. لازمی جو ہے ہماری تو دیکھیں ہماری تو لازمی جو ہے نا وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ نیوز جو ہے مختلف عوام نہیں کرتے، ساتھ نہیں دیتے. یہ تو کراچی کے MP ہیں، یہ کیوں ایسا کریں گے؟ بیوقوف بنانا ٹاک شو میں آ کے اپنی باتیں کریں تو بڑی ویریفائبل یہ تو پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی کراچی والوں کے لیے یہ پریکٹس نہیں کرے گی. یہ فیکٹ. اچھا ایک لاسٹ پتا چل گیا نا، ابھی
نہیں پتا چلا. انہوں نے بھی مان لیا. لاسٹ اینڈ اسٹیٹمنٹ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کراچی کے لیے دہشت گردی کا الزام نہیں لگا. پی ٹی آئی کے اوپر انہوں نے دہشت گردوں کو اپنا بھائی کہا, انہوں نے دہشت گردوں کو اپنے آفیسز دیے, نہیں لگا, انہوں نے تو خود دہشت گردی کی, انہوں نے تو خود دہشت گردی. یہ چیز ہم کلیریفائی ضرور کریں گے اگلے ہفتے کی سیریز آف شوز میں, یہ اگر کرنا پڑے تو کریں گے, کیونکہ یہ ویریفائبل ہے, بائی فیکچوئل ریکارڈ ویریفائبل ہے کہ پی ٹی آئی نے, اور سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ کے ڈی اے, ایس بی سی اے, کے ایم سی, ایس پی ایل جی او, سندھ پیپل لوکل گورنمنٹ آرڈیننس, اس سب کچھ کے اندر جہاں جہاں طاقت لی گئی ہے لوکل گورنمنٹ سے, بلدیاتی حکومت سے, اس گائز کے اندر کہ اب سندھ لوکل گورنمنٹ کا منسٹر دکھے گا, یعنی پیپلز پارٹی کی پاور ریٹین ہوگی, نہ کہ ایک میئر کی پاور ہو جو کہ لوگوں نے الیکٹ کیا ہے انہی کاموں کے لیے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے بھی, جس کو بہت ایشو بنایا, کچرا بھی نہیں اٹھانے دیتے. کیا ان چیزوں کے اوپر پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا ہے کیونکہ وہ ایم کیو ایم کو زیادہ بڑا خطرہ سمجھتی ہے, یا اس کو جو بھی وجوہات ہیں, کیا انہوں نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا ہے؟ کیونکہ اس وقت کلیم پی ٹی آئی کی ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. ہم آپ کے سامنے کل ایک بار پھر 8:05 پر حاضر ہیں. This program was brought to you by نیا جوش, نئی تازگی, ڈان مکسچر چائے. زندگی کی نئی صبح.